दीन वाइब्स, दीन की आवाज। चुनाचे एक आखिरी बात करके बात को मुकम्मल करता हूं। आप हजरात भी कहेंगे कि काबू आ गए, अब छोड़ने का नाम नहीं लेते। लजीज बूद हिकायत नाराज तर गुफ्तम, अपनी बातें हैं ना, गैर की तो है नहीं। अपनी बातें बंदा लंबी कर लेता है। उम्मीद है कि आप माफ फरमा देंगे। एक वाकया, बनु कुरैजा का एक यहूदी ताजिर है, नाम है सलाम बिन जुबैर। ये शाम आया और शाम से इसने माल तिजारत खरीदा। एक गुलाम भी बिक रहा था, न शक्ल अच्छी थी, न कोई और ऐसा उसमें हुनर नजर आता था, और बेचने वाला भी जान छुड़ा रहा था, गुल्लू खलासी कर रहा था। तो सस्ता बहुत बिक रहा था। तो वो कहते हैं कि सस्ता होने की वजह से मैंने कहा चलो ये भी खरीद लेते हैं, कोई तो ले लेगा। किसी को गुलाम की, नौकर की घर में जरूरत होगी। उसका नाम था सालिम, लड़के का नाम था सालिम, और खरीदने वाला सलाम बिन जुबैर कुरैजवी, बनु कुरैजा का बंदा था, यहूदी था। अब वो लेके मदीने आया। उसका माल तिजारत तो हाथों हाथ बिक गया। अब वो चाहता है कि मैं काम समेटूं, कबीले में जाऊं, लेकिन गुलाम कोई नहीं खरीदता। जो आता है देखता है, कहते हैं ना अकल नजर आती है ना शक्ल नजर आती है, क्यों खरीदे। वो उसके लिए गले का कांटा बन गया। एक हफ्ता 10 दिन वो रोज मार्केट जाता और गुलाम को कोई ना खरीदता। बड़ा परेशान, हत्ता कि उसने ये फैसला कर लिया कि जब ये इतना ही निकम्मा है तो मैं इसको औनी पौनी कीमत पे बेच देता हूं। जिस दिन उसने ये इरादा किया ना, तो मदीना की एक जवानुल उमर लड़की थी, कंवारी थी, सबीता उसका नाम था। सबीता कहते हैं बावकार। वो गुजर रही थी और उसने कई मर्तबा इस गुलाम को इसी तरह बाजार में धूप में खड़े देखा था। वो जवान बच्ची थी, औरत जात थी, दिल नरम था, रहम आ गया। उसने पूछा सलाम से कि इस लड़के को तुम बेचना चाहते हो? उसने कहा हां, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं जान छुड़ाना चाहता हूं। क्या लोगे? उसने कहा जितने में खरीदा और रास्ते में जो इस पे खर्च किया, खर्चा दे दो, इसे ले जाओ। लो जी, उसने थोड़ी सी कीमत मांगी, सबीता ने दे दिया और उस लड़के को लेकर आ गई। खरीदते वक्त उसने पूछा था कि यह लड़का मिला कहां? उसने कहा यूं था और एक मां बाप का बेटा था और जुदा हो गया और मैं ले आया। तो नरम दिल लड़की थी, वो सोचती रही कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी माओ से जुदा कर दिए जाते हैं। ये भी तो किसी मां का बेटा होगा, पता नहीं इसकी मां इसके लिए कितना तरसती होगी, रोती होगी। और सारा दिन मैं देखती हूं ये धूप में खड़ा होता है बेचारा, पसीना आ रहा होता है, पीने को पानी नहीं, खाने को कोई चीज नहीं, इस तरह इसने इसको रखा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा, मैं घर आती हूं और मैं इसी को अपना बेटा बना लूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा ना हो कि मेरी औलाद के साथ भी कल यही मामला पेश आ जाए। सबीता ने उस बच्चे को अपने घर में जैसे बेटे को पालते हैं इस तरह पालना शुरू किया। चुनाचे बच्चे को अच्छी ग़िज़ा मिली, मोहब्बत मिली, तो वो तो भूखा था मोहब्बत का। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई, बॉडी भी अच्छी होती गई, उसकी सलाहियतें भी खुलती गई। वो डिप्रेशन में से निकल आया।
ترو تازہ چہرہ ہو گیا. اتنے میں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ وہ بھی شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. اس میں ابو حذیفہ ایک صاحب تھے جو تاجر تھے مکہ کے، وہ بھی گئے ہوئے تھے. انہوں نے راستے میں مدینے میں پڑاؤ ڈالا. اللہ کی شان کہ ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو ان کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی کہ رحم دل لڑکی ہے، اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی ہے. تو ایسے اخلاق والی کہاں ہوتی ہے کوئی لڑکی؟ تو اس نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام دے دیا. سبیتا کے والدین نے سوچا لو قریش میں سے تاجر ہے آ کے پیغام دے رہا ہے. انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا. اب سبیتا کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے تو وہی ان کا غلام جو ان کی بیوی کے پاس تھا. پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی مکہ مکرمہ چلی اور یہ غلام بھی جہیز میں ان کے ساتھ آگے گیا. مکہ مکرمہ جا کر جب انہوں نے اپنا سامان بیچ لیا تو وہ دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی تاجر تھے، بزنس مین، ایک دوسرے کے دوست تھے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہ جو تاجر دوست ہیں نا یہ مجھ سے ملتے نہیں، کنی کترا جاتا. دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے. ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ عثمان اگر مجھے نہیں ملے گا نا تو میں اس کے گھر اس کو جا کے مناؤں گا، پوچھوں گا ناراض کیوں. لو جی وہ عثمان غنی لانو کے گھر آ گیا. عثمان غنی لانو سے انہوں نے کہا کہ میں آپ میں کچھ ناراضگی کے اظہار دیکھ رہا ہوں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. ان کا بھائی ہاں اس لیے کہ میرا اور تیرا راستہ مختلف ہے، میں کیا دوستی بڑھاؤں تیرے ساتھ. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھ تو لات اور منات کی پوجا کرنے والا، میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا. یہ سن کے تو ابو حذیفہ کانپ گیا. ہیں بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا میرا اور تیرا گزارا نہیں ہو. اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا. تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے اچھا یار اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا تو مجھے بھی ملا. عثمان غنی لانو نے کہا بہت اچھا. چنانچہ عثمان غنی لانو کی دعوت پر سالم بن جبیر ابو حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھے. ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے. گھر گئے. سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آج آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. پہلے تو فرسٹریشن، کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ نیک دل بچی تھی، اس نے کہا اچھا پھر میں بھی مسلمان ہوں. سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تعلیمات سننی شروع کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. لو سبیتا گھر آئی اور اس نے کہا اس بچے کو سالم کو کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، جہاں جانا ہے چلا جا. اب وہ بچہ پریشان کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ہے نہیں. تو خامند کے دل میں بات آئی
پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا، اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اس کو کیوں دور جانے دوں؟ ابو حذیفہ کہنے لگے کہ چلو میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتا ہوں۔ لو جی، اب ان کا نام سالم ابن حذیفہ پڑ گیا۔ سالم ابن حذیفہ پڑ گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ نوجوان بچہ تھا، ابتدائی عمر تھی جوانی کی، وقت تھا، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتا، وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا، علم سیکھنا شروع کیا۔ علم اس نے اتنا سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن کرنے والا اس سالم بن حذیفہ سے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے عمر بن الخطاب کی موجودگی میں ان کو مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا جاتا۔ اب جب یہودی دیکھتے حیران ہو جاتے، سلام بن جبیرہ نکلا تو اس کی نظر پڑی سالم بن حذیفہ پر، کہتے یہ تو وہی بچہ ہے، خریدتا کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں پر اتنے تھوڑے داموں سے خریدا، مدینے آ کے میں مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا نہیں تھا، منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، گری چیز کی مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، یہ بچہ مسلمانوں کا امام۔ جب اس نے پوچھا کہ امام کیوں بنایا تو جواب ملا کہ ہم میں سے یہ اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا۔ علم انسان کو غلامی کی گڑھے سے نکال کر بالآخر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ہم اگر آج زندگی کے اندر پریشان آ لیں، پریشانیوں کے گڑھے میں دھسے ہوئے ہیں، دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، عبادت کے راستے سے علم حاصل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں کیسے عزتوں کے تاج پہناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر پوری زندگی اس علم پر عمل کرنے کی اور اسی کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔